بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ گائے ذبح کرنے کی وجوہات کون سی بنی تھی اور بنی اسرائیل کو کون سی نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ گائے میں کون سی نشانیاں ہونی ہیں، یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 میں موجود ہے، اور یہ ہمارا سورہ البقرہ کا جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے تفسیر بیان کرنے کا وہ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ سے ان آیات کریمہ کا ترجمہ بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ابتدا کرتے ہیں ترجمہ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہم یقیناً راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہ لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے کسی حصے سے مقتول کو ضرب لگائیں تو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانگی سے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کو ذبح کرنے کے درمیان کوئی تعلق سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدین بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال پر انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہوا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پاس گائے کے ایک بچے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔
انہوں نے اس گائے کے بچے کی گردن پر مور لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور برگاہ حق میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں تاکہ جب فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا اور ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں اسے جا کر بیچنے کا حکم دیا کہ 3 دینار میں اسے فروخت کر دے، اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے پر پہلے مجھ سے اجازت لے گا۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار بن کر آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ کو نہیں بتائے گا، اس سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا، اس نے والدہ کو تمام قصہ بتایا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار تو قیمت منظور کر لی، مگر بیچنے میں دوبارہ اپنی مرضی درافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر جب بازار میں آتا ہے، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ کرو، مطلب والدہ کی اجازت نہ لو۔ اس نوجوان نے یہ بات نہ مانی۔ والدہ کو پھر اس نے اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی بار جانا تو اس سے پوچھنا کہ گائے کو فروخت کرنے کا حکم دیتا ہے یا نہیں۔ لڑکے نے یہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اسے روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے کے لیے آئیں تو اس کی قیمت مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان اس گائے کو لے آیا اور جب بنی اسرائیل تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو یہی قیمت طے ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے پر ضرب لگائی تو بحکم الہی زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ روز قیامت بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ یہاں تک میں نے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب گائے ذبح کرنے والے واقعے سے جو معلوم ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں معلوم ہوئیں کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے۔ نمبر 2 کہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ کا کام نہیں کرتے، یہ ان سے عیبوں سے پاک ہیں۔ البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شرعی احکامات سے متعلق بیجا بحث مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہوتی۔ اور نمبر 4 کہ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ نمبر 5 جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر امانت میں دے دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔